مینیپولیٹ کر کے اپنی طرف لے آتے ہیں، لیکن دین کی طرف لانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور دین اتنا سخت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ نوجوان سمجھتا ہے کہ میں دین کی طرف آؤں گا تو گویا قید میں آ جاؤں گا۔ خیال میں نا سب سے بڑی وجہ ہمارے مولوی حضرات ہیں۔ صحیح ہے، ان کی وجہ سے لوگ نا دین کی طرف نہیں آتے۔ امیرہ سخن کی بڑی قدر ہوگی، بھلے پھولیں گے نکتہ داں کیسے کیسے۔ السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حذیفیات۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، آپ کا باقاعدہ تعارف کروانے سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور باقاعدہ گپ شپ کی طرف جانے سے قبل اب آپ کا مختصر سا تعارف قارئین کو کرواتا چلوں تاکہ وہ آپ کی جو دوران پوڈ کاسٹ گفتگو ہے اس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ نے اردو ادب میں ماسٹرز کر رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات میں ایم اے کے بعد ایم فل کا مقالہ بھی لکھ چکے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے حفظ کے بعد آپ نے درس نظامی بھی مکمل کر رکھا ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے تو لیکچرر ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے آپ ادیب ہیں اور بڑا عمدہ کلام لکھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور بڑا اچھا انداز بھی ہے آپ کا۔ تو آج ان سے جو نوجوانوں کے اذہان میں جو سوالات ہوتے ہیں، چونکہ میں نوجوانوں کا نمائندہ بن کر جو ہے وہ آپ سب کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، تو ماشاءاللہ سے آپ نے بڑی الگ الگ سمتوں میں عرق ریزی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ہمارے مہمان محترم حافظ محسن قادری صاحب، آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آج کی پوڈ کاسٹ میں اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے ناظرین کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو کیسے معاملات چل رہے ہیں آپ کی جو روزمرہ مصروفیات ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو لیکچرشپ ہے اور باقی لکھنا اور پڑھنا، لوگوں تک اپنے پیغامات ویڈیوز کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو اپنے بارے میں بتائیے کہ آغاز کب سے ہوا؟ ہم اس کو اگر سیگمنٹ وائز لے کر چلیں تو ہم ان کو فرسٹلی جو ہمارا ہوگا وہ انٹروڈکٹری سے شروع کرتے ہیں، تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ اپنے بارے میں کیا بتاؤں، ایک شعر بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں، واہ، سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال باقی جو ایک رسمی تعارف ہوتا ہے، تو پرائمری تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میری والدہ کا شوق تھا کہ میں حفظ کروں، صحیح، تو پھر مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا، حفظ کیا، اور 1 سال 2 ماہ میں الحمدللہ میں نے حفظ کر لیا۔ ابھی قاری صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، وہ ابھی منع کرتے تھے، میں اس سے بھی زیادہ سبق لینا چاہتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ پڑھوں، وہ منع کرتے تھے نہیں بیٹا منزل بھول جائے گی، تو تھوڑا تھوڑا پڑھو، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے 1 سال 2 ماہ میں، چھٹیاں بھی کافی میری ہوتی تھیں۔ وہ یہ وجہ تھی کہ نانوں سے بڑا پیار تھا شروع میں، صحیح، تو نانو اسلام آباد رہتی تھی، حفظ کے دوران وہ لاہور شفٹ ہو گئے، پھر ہر سیٹرڈے کو نانوں کے گھر جانا ہے اور سنڈے کو بھی وہیں رہ لینا کہ صبح چلے جائیں گے یہاں سے ہی، لیکن اس وجہ سے اکثر چھٹی ہو جاتی تھی۔ تو قاری صاحب مذاق کرتے تھے، تسی جے رہنا پیل نو بھی اتوار بنایا ہوا، تو اس طرح سے مذاق کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1 سال 2 ماہ میں نے قرآن مجید کی دولت جو ہے اس سے اپنے سینے کو منور کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فردر اپنی اسٹڈیز کو بھی جو ہے وہ کنٹینیو کیا، درس نظامی کی طرف بھی آئے، اور اردو کی جانب بھی آپ کا جو ہے وہ ایک رغبت دیکھی جاتی ہے، اور اردو ادب سے بڑا پیار کرنے والے آپ کو پایا ہے ہم نے بھی۔ میں اس چیز کا قائل ہوں، نوجوان بھی ان کو دیکھتے ہیں، آپ کے اکثر اسٹوڈنٹس آپ کی چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی یہ سے بڑی کیا ہی موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کی وجہ سے نوجوان طبقہ اگر ادب کی جانب آ رہا ہے اور دین کی طرف بھی آ رہا ہے۔ میرا سٹارٹ سے یہ کر لیتے ہیں سوال کہ نوجوان طبقہ ادب کے سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے، یا آپ اس کو کوئی اور چیز کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ایزیلی آ جاتا ہے بالفرض کوئی اپلیکیشن ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے طریقے سے جو ہے نا وہ ڈیکورم پیدا کریں گے اور اپنے مینیپولیٹ کر کے اپنی طرف لے آتے ہیں، لیکن دین کی طرف لانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مسلمان جو ہمارے مسلمان بیسیکلی مسلمان، ہم لوگ مسلمان ہیں، نوجوان مسلمان دین کی طرف نہیں جا رہا، جی یہ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں نا سب سے بڑی وجہ ہمارے مولوی حضرات ہیں۔
صحیح ہے. ان کی وجہ سے لوگ نا دین کی طرف نہیں آتے. ٹھیک. اصل میں دین کو سخت اتنا بنا دیا جاتا ہے اور پھر کچھ اپنے عمل کے حوالے سے وہ کمزور ہوتے ہیں. تو نوجوان جو ہے نا دیکھتا ہے کہ ان کا عمل ایسا ہے، یہ ہمیں کچھ بتاتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور دین اتنا سخت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ نوجوان سمجھتا ہے کہ میں دین کی طرف آؤں گا تو گویا قید میں آ جاؤں گا. تو اس وجہ سے نوجوان دین کی طرف نہیں آتے. حالانکہ دین تو اتنا آسان ہے. بخاری کی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، کتنا پیارا جملہ ہے. فرمایا دین آسان ہے. یہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ دین آسان ہے، اور میں اور آپ اگر مشکل بنا دیتے ہیں تو پھر تو ہم دور کر رہے ہیں نا دین سے. اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوش اخلاق ہو. اور آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بھی یہاں کے مولوی حضرات کو دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. تو علماء کچھ اس سے مستثنا بھی ہے، سارے ایسے نہیں ہیں، بڑے اچھے علماء بھی ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں وہ خصوصیات تو ہیں جو ان کو ایک مولوی بنا دیتی ہیں، مولوی ازم کی طرف نہیں جاتے پراپر طریقے سے، لیکن جو جس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں شعور نہیں پیدا کیا جاتا. شاید ہو سکتا ہے ایسا کہ ان میں وہ شعوری عالم نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم. میں یہ بتا رہا تھا کہ وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے جو مبلغین ہیں نا خوش اخلاق نہیں ہے. اقوال سے تو تبلیغ کرتے ہیں، کردار سے تبلیغ نہیں کرتے. حالانکہ جو تبلیغ کردار کی ہے نا وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے. تو کردار سے تبلیغ نہیں کی جاتی، اخلاقیات سے دور ہیں. اور میں تو خود رہا ہوں نا، میں تھوڑا باغی بھی ہوں مولویوں سے، ان میں بھی رہا ہوں، اور اچھے طریقے سے، یعنی یہ سلام بھی نہیں کرتے، ہاتھ ملائیں گے اس طرح سے. اکثر کی بات کر رہا ہوں، سالوں کی بات نہیں. پھر کہہ رہا کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ میں بالکل مولویوں کے یعنی علماء کے خلاف ہوں. تو لیکن اکثر کے تو میں خلاف ہوں. تو اخلاقیات کی کمی ہے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق، کہ کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ کیا ہے؟ نماز کا نہیں ذکر فرمایا، روزے کا نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا نہیں، حج کا نہیں، جہاد کا نہیں. فرمایا سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ بندے کا حسن اخلاق ہے. کیا کہنے، اخلاق ہی نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ تبلیغ کیا کریں گے؟ آپ کی بات میں اثر ہی پیدا نہیں ہوگا جب تک اخلاق نہیں ہے. تو دو باتیں، یعنی ایک تو دین کو سخت بنا کے پیش کیا جاتا ہے اس لیے نوجوان نہیں آتے. دوسرا جو ہمارے مبلغین ہیں جنہوں نے دین کا پیغام دینا ہے، اور جو دین سراپا اخلاق ہے، جو دین لے کر آنے والی ہستی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. ان کا دین جب آپ پیش کر رہے ہیں اور اخلاق سے خالی ہیں آپ خود، تو پھر اس میں تاثیر کیسے پیدا اثر کیسے ہوگا؟ یہ وجہ با کردار نہیں ہے، با اثر نہیں ہے، تو پھر یہ معاملات تو ہوں گے ہی ہوں گے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کا شکار بھی ہیں. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو اگر دین سکھایا جاتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے سکھایا جانا چاہیے. اور چونکہ ہم مختلف زبانیں بھی اگر سمجھ لیتے ہیں تو اپنی اپنی سہولت کے مطابق ہم تک یہ دین آنا چاہیے. لیکن بہت سے ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے ہم دین کی جانب نہیں جا پا رہے ہیں. ان میں سب سے بڑی وجہ ایک فرقہ واریت بھی ہے. تو یہ فرقہ واریت سے ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، فرقہ واریت تو عصر حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. امت مسلمہ کی زبوں حالی کی وجہ بھی یہی ہے، امت مسلمہ کے زوال کی وجہ بھی یہی ہے. اور خصوصی طور پہ جو فرقہ واریت ہے نا، یہ بر صغیر میں بہت زیادہ، بر صغیر میں. باقی میں چونکہ عرب کے علماء سے انسپائر ہوں، زیادہ ان کو پڑھتا ہوں، ان کو فالو کرتا ہوں. یہاں پہ جو بر صغیر ہے یہاں پہ لڑائیاں زیادہ ہیں. اور پھر نا دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، وہ حدیث ہے، بالکل حق ہے. تو اب کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا نا، تو پھر فرقہ واریت تو کرنی ہے. اچھا، حضور نے تو پھر ایسی کئی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، گھر گھر ناچ گانا ہوگا، تو اب کیا کہیں کہ حضور نے فرمایا تو ناچنے گانے لگ جائے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اور قرآن کا سیدھا سا اصول ہے، قرآن کہتا ہے فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی. قرآن میں جس آیت میں اللہ نے منع کیا نا، پارہ نمبر 4 کی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب یہاں پہ اللہ نے فرما دی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، اکثر مفسرین نے اس سے قرآن مراد لیا ہے،
اور کچھ مفسرین نے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد لی ہے. ہم اس حساب سے دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور قرآن مجید، اگر اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اپنے مسئلوں کو قرآن پر اور سنت پہ پرکھیں گے تو میرے خیال سے بڑے بڑے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور بعض اوقات فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف کو بھی وجہ نزاع بنا لیا جاتا ہے. چھوٹا سا مسئلہ ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے. اگر کوئی چوم رہا ہے تو محبت ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں چوم رہا اس پہ بھی نہیں لگانا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ بھی محبت کرتا ہو لیکن اس کے اظہار کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، جو چوم رہا ہے اس پہ دوسرا فتویٰ لگا رہا ہے، جو نہیں چوم رہا یہ اس پہ فتویٰ لگا رہا ہے. حالانکہ یہ مسئلہ ایسا ہے، ان معاملات میں جو اختلاف ہے فروعی میں، حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. تو ہم نے اس اختلاف کو جو رحمت تھا زحمت بنا دیا. آج بھی اگر جیسا کہ میں نے کہا قرآن سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق مضبوط کر لینا تو یہ سارے ہماری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. بلکہ اقبال نے کہا تھا اپنے ایک شعر میں کہ کون سی چیز ہمیں ایک کر دیتی ہے، تو کہتے ہیں فارسی شعر میں، دل بمحبوب حجازی بستائیم، دل بمحبوب حجازی بستائیم، زی جہت بیک دیگر پیوستائیم. کہتے ہیں ہم متحد اس لیے ہیں مسلمان، جب متحد تھے اب تو نہیں ہے، ہم متحد اس لیے ہیں کہ ہم نے محبوب حجازی سے اپنا دل لگایا ہوا ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت جوڑتی ہے، دنیا کی باقی محبتیں توڑتی ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت جوڑتی ہے. تو حضور کی ذات سب مانتے ہیں نا حضور کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہے اس پہ اپنی باتوں کو پرکھ لیں. اور جہاں پھر مسئلہ یہ بھی ہے، میرے فرقے کا جو بزرگ ہے نا اس کی غلطی ہوگی نا، میں وہ غلطی نہیں مانوں گا. دوسرے کے فرقے کا جو بزرگ ہے وہ صحیح بھی کہے گا تو میں کہوں گا یہ غلط ہے. یہ رویہ بھی بہت غلط ہے. غلط کو غلط کہنا سیکھیں، چاہے وہ آپ کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو. ہمارا اسلام شخصیت پرستی کی اجازت نہیں دیتا، تو غلط کو غلط کہنا سیکھے. آپ کے فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور کے، اور دوسرے فرقے والا کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اچھا سمجھیں. اس طرح سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو. مسئلہ سارا یہی ہے. لیکن اصل پتہ کیا وجہ ہے، ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں. وہ فرقہ واریت کے نام پہ تو دکانداری کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پہ مساجد میں چندے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں یہاں تک ہو رہا ہے مسجد میں، جی یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہاں پہ اہل حدیث کا نماز پڑھنا ممنوع ہے. اندازہ لگائیں جب ہم اس حد تک متشدد ہو چکے ہیں تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہوگا. بالکل. اچھا، ہم اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی جانب جاتے ہیں تو ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے پیچھے، تو ہم کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز آپ سے ریلیٹڈ بھی کر کے، چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کو خود بھی شوق بھی تھا، قرآن سے ایک رغبت تھی، اردو ادب سے رغبت تھی، آپ اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی ایک کامیابی کی سیڑھی بات کی کیا رہی، اور اب تک ماشاءاللہ سے آپ نے، چونکہ مائٹ بی پاسبل آپ ان فیوچر آپ کچھ لکھ بھی رہے ہیں، کتاب کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا تھا. تو کامیابی کیسے حاصل کریں اور دین و دنیا کو ایک ساتھ لے کر جاتے ہو؟ اچھا، اصل میں کامیابی کا پہلے تصور بھی سمجھ لینا. ہمارے ہاں کامیابی سمجھتے ہیں صرف آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کامیاب ہیں، آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے، لیموزین ہے، فارچونر ہے تو آپ کامیاب ہیں. یعنی غریب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو ہمارے معاشرے کا کنسیپٹ ہے. حالانکہ حقیقت میں میرے خیال میں کامیابی یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، آپ کے ساتھ والدین کی، اساتذہ کی دعائیں ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کمانے کے سورسز ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں دنیا میں، محبت کرنے والے ہیں، تو آپ بڑے کامیاب انسان ہیں. اب بظاہر جو تعلیم کے حوالے سے اگر کامیابی کہی جائے دنیاوی اور دینی، تو میں نے تو چونکہ حفظ کیا نا جب، اس کے بعد پھر ایک دم میں شوق پیدا ہو گیا. اصل وجہ یہ تھی کہ حفظ کے بعد 1-2 سال بعد میں اعتکاف بیٹھا، تو اعتکاف بیٹھا نا تب میری زندگی میں چینج آیا. یہ نہیں کہ میرا کوئی مطلب فیملی بیک گراؤنڈ کوئی مذہبی گھرانہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ مطلب کوئی عالم وہاں پہ ہو، ہماری کوئی پشتوں میں بھی عالم نہیں ہے اور کوئی اس طرف آیا، بلکہ ایون یہاں تک انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ درس نظامی کیا ہوتا ہے. اور جب میں نے بات بھی کی تو انہیں عجیب لگی کہ یہ کس طرف جا رہے ہو. شوق یہ تھا
کیونکہ میں پوزیشن ہولڈر تھا شروع سے, والدین کا شوق تھا, میرا بھی تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, لیکن تب دل کی دنیا بدل گئی. شوق یہ پیدا ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنا, اور جو ایک پیسہ کمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں, مولوی بننے کے لیے حاصل کرتے ہیں, ایک ٹرینڈ بنا ہے نا, اس سے ہٹ کے میں نے اپنی اصلاح کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے دین کا علم حاصل کرنا. تو پھر میں نے درس نظامی شروع کیا. اب مدرسے میں گیا ہوں, شہر کا رہنے والا ہوں, تو جس کو آپ کہتے ہیں ممی ڈیڈی بچہ بندہ ہوتا ہے, اس وقت تک چونکہ میرے والدین سخت تھے, کبھی گلی میں ہم کھیلے بھی نہیں, تو مدرسے کا ماحول بڑا عجیب و غریب. اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے جی اب مدارس پہ تنقید کر رہے ہیں, یہ اکثر مولویوں پہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایک وجہ تو ہے, اچھے مدارس بھی ہیں, لیکن عموماً مدارس میں جب میں گیا نا, میں یہ سوچ کے گیا کہ وہاں بڑے نیک لوگ ہوں گے اور نمازیں تو پڑھتے ہیں, لیکن وہاں ایسے ایسے میں نے گناہ ہوتے دیکھے ہیں جو میں یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا. ایک طرف بخاری کی کتاب ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے میں وہ نہیں بتا سکتا. تو مدرسے سے میں باغی ہوا, تو میں نے نا پھر ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم تو میں حاصل کر رہا تھا نا, میٹرک کر رہا تھا تب. میں نے یہ سوچا کہ میں کون سا ڈگری لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں, تو میں ویسے پڑھتا رہوں گا کتابیں, درس نظامی کی جو کتابیں, وہ پھر ایک میرے بڑے شفیق استاذ, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, علامہ افتخار الحسن صاحب, شیخ الحدیث ہیں وہ. اب ان سے میں نے ٹائم لیا, شام کے وقت نا پڑھنا شروع کیا. شام کے وقت پڑھنا شروع کیا تو ایک کتاب ہے نحو میر. شروع میں آپ کو عربی گرامر پڑھاتے ہیں, اس میں صرف ہوتی ہے, نحو ہوتی ہے, تو صرف پڑھی, اور نحو کی کتاب پہلی جو مدارس میں پڑھائی جاتی وہ نحو میر ہے. کتاب 7-8 ماہ لگ جاتے ہیں, تو میں نے الحمدللہ وہ 1 ماہ میں مکمل کر لی. شوق تھا نا, اصل بات یہ ہے کہ شوق سے پڑھ رہا تھا. تو اب قاری صاحب نے کہا جی مکمل تو کر لیا, اب تمہارا امتحان ہونا چاہیے. انہوں نے بھیجا مجھے اپنے دوست کے پاس, وہ بھی علامہ تھے, انہوں نے میرا امتحان لیا, تو الحمدللہ میں نے سارے سوالات کے جوابات دیے. تو بڑے خوش ہوئے کہ ایک مطلب اسکول کالج جانے والا بچہ ہے اور پھر دین کی طرف بھی آیا. انہوں نے اپریشیٹ کیا, یعنی اچھے لوگ, اچھے علماء دنیا میں ہیں ابھی. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ درس نظامی باقاعدہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا جی میں مدارس کے ماحول سے باقی ہوں. تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے, تو آپ مدرسے میں نہ جاؤ, کبھی کبھار آ جایا کرو, ہم سے پڑھتے رہو, ایڈمیشن ہم بھیجیں گے. اب درس نظامی میں یہ پرائیویٹ کا کنسیپٹ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ پھر الحمدللہ میرے مارکس اچھے آ جاتے, پوزیشن بھی آتی رہی ہے, تو میرے پورے کریئر میں A+ سے کم کبھی مارکس نہیں آئے. تو اس وجہ سے پھر وہ مدارس سے وہ قاری صاحب نہ میرا داخلہ بھیج دیتے تھے. تو اس طرح سے ساتھ ساتھ میٹرک بھی ہو رہا ہے, درس نظامی کا جو پہلا سٹیپ ہے عامہ ہے, پھر انٹر ادھر کیا, ادھر خاصہ کر لیا, ادھر BA کیا, وہاں پہ عالیہ کر لیا, ادھر ماسٹر کیا, وہاں پہ عالمیہ یعنی مکمل ہو گیا. ساتھ ساتھ دونوں تعلیمیں حاصل کرتا رہا. اور بات ساری یہی ہے, بڑے لوگ کہتے تھے یہ بڑا مشکل ہے, ناممکن ہے, اور کچھ پتہ کیا کہتے تھے, یہ دین اور دنیا کو نا اپوزٹ سمجھتے نا ایک تعلیموں کو. کہتے جی تم 2 کشتیوں کے سوار ہو, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, تم نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. الحمدللہ اب میرے پاس وہ ڈگری بھی ہے, دنیاوی تعلیم کی بھی, دینی تعلیم کی بھی ہے. تو بات یہ ہے مستقل مزاجی اور شوق سے آپ چلتے رہے نا تو کامیابی مل جاتی ہے. اور پہلی بات ہے کامیابی کا تصور ہمیں بدلنا چاہیے. کامیابی یہاں پہ ایک اور بات میں, کامیابی صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ادھر کامیاب ہو گئے یہ کامیابی, اصل کامیابی تو یہ ہے کل قیامت کے دن آپ سرخرو ہو جائے. قرآن کی بے شمار آیات میں اللہ نے کامیابی کیا ہے بتایا, اور کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یہ بھی بتایا. تو ایک آیت جو میں پڑھتا ہوں نا یہ بڑی کمال کی ہے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. چھوٹے سے جملے میں بتا دیا کہ کامیابی کیا ہے اور کامیاب کون ہوا. فرمایا کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا. تو اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی کی فکر کریں اور تیاری کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں سے 1-2 چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں تو کنٹینیو بھی کریں گے. سب سے پہلے بھی بتا دوں ہم جنرل سی ٹاک کر رہے ہیں اور طریقہ کار ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ تعارف بھی ہونا چاہیے, جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے. اچھا آپ نے ابھی بات کی تھی کہ مدرسے والے جو ایک وہ گیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اپنا, وہ بھی معاملات ہیں. اچھا اس سے آؤٹ آف دی باکس ہم جا کے بات دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بچے, ٹھیک ہے آپ نے ابھی ایک بات کی تھی یہ پیرالل سمجھتے ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے, دین اور دنیا کو. تو
ان کو کروا لیتے ہیں، حفظ کروا لیتے ہیں، کچھ سپارے بھی پڑھ لیتے ہیں، مطلب مکمل بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ اب یہی ٹھیک ہے، اسی کو کسی طرح وہ کنٹینیو کر لے، وہ اس طرف نہیں لاتے، یعنی دنیاوی تعلیم کی طرف نہیں لاتے. اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کتنا ضروری ہے کہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ جس آپ زمانے میں رہ رہے ہیں نا، زمانے کے جو علوم ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے. جی. حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا. بے شک بے شک. تو اور کہیں پہ بھی تخصیص نہیں کر دی کہ صرف یہی علوم حاصل کرو، دوسرے علم حاصل نہ کرو، بلکہ اسلام تو ہنر کو پسند کرتا ہے، سکلز کو. ہمارے ہاں بس یہی سمجھا جاتا ہے. عموماً یہ بھی وجہ ہے. حفظ پتہ کسے کراتے ہیں؟ جو کمزور دماغ کا ہو نا، یہ پڑھتا نہیں ہے، چلو اینو مدرسے پا دو، یہ بھی وجہ ہے. حفظ اس کو کراتے ہیں، پھر آگے اس کا پڑھائی میں دل نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ورنہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ حفظ کے بعد بھی یہ دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں اور بہت آگے تک جاتے ہیں. اور جانا، بلکہ میرے خیال میں نے جو دیکھا ہے، میں بھی چونکہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، جو حافظ ہوتے ہیں نا ان کا دماغ تیز ہوتا ہے، حاضر دماغ بھی ہوتے ہیں، چیز کو یاد بھی جلدی کرتے ہیں، سمجھتے بھی جلدی ہے. تو جو حفظ کرتا ہے اس کے لیے تو مطلب یہ فائدہ ہے کہ اس کو اب آپ مطلب میٹرک بایو کے ساتھ کراؤ، MBBS بنے یا ڈاکٹر بنے، آگے مطلب کسی بھی شعبے میں جائے، انجینئر بنے، کامرس میں جائے، کہیں بھی جائے، تو وہ کسی بھی، بلکہ وہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے ہمارے سینے میں، تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ ان سے آگے جائیں گے ہم، اور جا سکتے ہیں ہم. وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچے کو آگے پڑھاتے ہیں یا نہیں. اگر آپ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں جی بس اس نے حفظ کیا، اب چلو اس کو یہ تھوڑا بہت پڑھ لے، مسجد میں چلا جائے، امامت کرا دے، اور اس طرح نہیں ہوتا. یہی کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بھی بات بھی یہ بھی کی تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہو، ہمارے پاس لیموزین ہو، یہ وہ. اچھا، اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اچھا، میں ویسے کسی سیاسی پارٹی کو نہیں سپورٹ کرتا. ٹھیک ہے. کسی کو بھی نہیں کرتا. اچھا. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی ٹھیک نہیں لگتا. پتہ کیا بات ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے. اب جو پاکستان کی بڑی پارٹیز ہیں نا، ان کا نام لے لیں، عمران خان کی ہے، نواز شریف کی ہے، بلاول بھٹو صاحب کی ہے، تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے. اور جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا کسی کو، تو ہمارے ہاں طریقہ بھی تو غلط ہے نا. سپورٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھی باتوں پہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اچھی باتوں میں سپورٹ کر رہے ہیں. ہم وہ غلط بھی کر رہے ہیں پھر بھی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کہاں کا آپس میں بھی جھگڑا کر رہے ہیں، پھر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. میں تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مطلب آپ یہ ضرور ہے، مطلب PTI کو اچھا اقدام کرتی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، نولی کرتی ہے تو میں کروں گا، لیکن جو غلط ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ غلط کہتا ہوں. میرے اسٹوڈنٹس بلکہ مذاق کرتے ہیں، سر جی آپ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی پارٹی بنا لیں، آپ کو کوئی پارٹی پسند نہیں ہے تو میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا. تو میں کسی غلط انسان کی حمایت کرتا ہوں نا، میں اس لیے ڈرتا ہوں، اگر میں حمایت کروں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا. بالکل. اب کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ نے ووٹ دینا ہے نا ان کو، ووٹ تو گواہی ہے، ایک شرعی گواہی ہے، شہادت ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ بندہ جسے منتخب کیا جا رہا ہے حکومت بنانے کے عمل میں یہ گواہی دے رہا ہوں، یہ پرفیکٹ ہے، اچھا انسان ہے، یہ اچھے سے اپنا عہدہ جس پہ جائے گا اسے نبھا سکتا ہے، اور وہ نہیں نبھا سکتا تو آپ گواہی دے رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں نا، آپ آخرت کی خیر منائیں. ہم دنیا کا سوچتے ہیں، آخرت کا سوچتے نہیں. تو سیاسی پارٹیز اور سیاسی مفادات میں ہم دین کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں یہ دنیا کے معاملات ہیں اور دین کا الگ ہے جی، دین نو بھی سیاست چلے آندے ہو. یہ باتیں طرح طرح کی. کیا اسلام سیاست کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل. سیاست دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا اور مدینے میں اسلامی ریاست بنائی گئی، تو یہ کیا ہے؟ سیاست ہی تو ہے. بلکہ میں پورا اسلام جن شعبوں میں ہے نا، میں وہ آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. اسلام کے 3 بڑے شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات. عقائد جو ہمارے عقیدے ہوتے ہیں، عبادات جو اللہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں. معاملات لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق چلو گے اس پہ بھی ثواب ملے گا. اب جو معاملات ہیں اس کی پھر 3 قسمیں ہیں. اس میں 3 قسمیں جو ہیں، ایک معاشرت ہے، ایک معیشت ہے، ایک سیاست ہے. معاشرت لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، معیشت پیسہ کیسے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، حلال ذرائع وغیرہ، اور سیاست اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کیسے کرنا ہے. تو اللہ کے حکام کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، یہ شریعت کا مطالبہ ہے، اور سیاست کے بغیر تو یہ ناممکن ہے. اقبال نے کہا تھا نا،
جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین سیاست سے الگ ہو گیا تو پھر تو چنگیزی رہ گی نا، ظلم رہ گیا باقی. اور ہمارے ہاں یہ جمہوریت کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہی تو ہے، اور کیا ظلم ہی ہو رہا ہے. اچھا، کیا دینی اور دنیاوی علوم اکٹھے ایک ساتھ حاصل کرنا آسان ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ کو مشکل لگتا ہے تو پھر مشکل ہی ہوں گے، اور اگر آپ محنت کرتے ہیں شوق ہے تو پھر آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل اتنے بھی آسان نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی اٹھے اور کر لے. جب تک شوق نہیں ہے نا اور اللہ کی توفیق نہیں ہے تب تک مشکل تو ہے، پھر تب تک آسان نہیں ہوگے. لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے تو پھر آسان ہو جاتے ہیں. زبردستی والا سین نہیں، زبردستی نہیں. دیکھیں آپ دنیاوی تعلیم تو مان لیتے ہیں کسی کو زبردستی دلوا رہے ہیں کیونکہ اس نے جی جاب حاصل کرنی ہے، یہ کرنا، وہ تو اس کی مجبوری ہے. دینی تعلیم مطلب باقاعدہ عالم بننا، یہ تو مطلب فرض کفایہ میں آتا ہے نا، فرض نہیں ہے. آپ زبردستی کیوں بنا رہے ہیں؟ اور ضروری نہیں ہے کہ جو درس نظامی کی ڈگری سے ہی آپ کو علم آتا ہے. آپ جی یونیورسٹی میں جائیں، آج کے دور میں بی ایس کریں اسلامک اسٹڈیز میں. پنجاب یونیورسٹی کا اتنا بڑا 2 ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ اس کے علاوہ جی سی ہے اور ادھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ دین، بلکہ میں نے جو مدارس سے زیادہ جو ہے نا یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، دین کو سمجھنے والے دیکھے ہیں. اتنا میں نے مدارس کے علماء سے نہیں سیکھا جتنا یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے اساتذہ سے، پروفیسر سے سیکھا. تو ان کا ہمہ جہت مطالعہ ہوتا ہے. تو آپ اس طرح سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مطلب ایم ایس اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری ہے، ایم فل کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے، تو آپ کے پاس دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. تو اس سے بہت سی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں. لیکن ابھی فی الحال میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ چونکہ ضابطہ حیات ہے ایک چیز، ہم نے اس کا علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی پرسنالٹی کے اوپر بھی اس چیز کو طاری کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے؟ بالفرض ہم کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو باقاعدہ ہمیں جج کیا جاتا ہے ہماری ویئرنگ سے، ٹھیک ہے، ہم نے جو پہنا ہوتا ہے، ہماری بول چال سے، ہماری لینگویج سے. تو ایسے کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے نا پاکستان سے ہے، یہ مسلمان ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل میں یہ تو ان کا تعصب ہے نا. ورنہ دیکھیں یہاں پہ کوئی اپنے لباس میں آ رہا ہے. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں نا، ہمارے مذہب میں لباس کون سا پسند کیا جاتا ہے؟ جو حیا والا ہو. اب آپ اس میں کچھ بھی پہنتے ہیں جو حیا والا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی لباس ہے، یہ غیر اسلامی لباس ہے. یہ ضرور ہے کہ شلوار قمیض جو ہے، امامہ ہے، یہ سنت کے قریب لباس ہے، یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی. جیسی ہم پہنتے ہیں بالکل ویسی نہیں، بہرحال یہ سنت کے قریب ہے. باقی امامہ وغیرہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. تو وہ صرف مسلمانوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں خود کمزور کیا ہوا ہے، ہمارے حکمرانوں نے کیا ہوا ہے. یہ ان کے پاس جاتے ہیں بھیک مانگنے، ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، عہدے مانگتے ہیں، اور خود اپنے لوگ ان کو دیتے ہیں. اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دیکھ لیں، تو ہم نے تو خود اپنے آپ کو ایسا بنایا ہوا کہ لوگ ہمیں حقیر سمجھیں گے. ہم نے خود اپنے آپ کو غلام بنایا ہوا سلواتی. اس وجہ سے پھر غلام کی اتنی عزت ہوتی ہے. ہم نے خود کو غلام بنایا تو غلام کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے. وہ ہمارے اسلام میں غلام اور آقا برابر ہوتے ہیں، ان کے دین میں نہیں ہے. ان کے دین میں غلام ہے تو غلام تو ایسے ہی ہوتا. اور پھر ایک وجہ اور ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو نا ڈکلیئر کر دیا ہوا کہ یہ دہشت گرد ہے. وہ کچھ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، وہ جہاد کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں. ان کی وجہ سے، وہ بھی ان کے کارندے ہیں، انہی کی وجہ سے اسلام کو ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں. اپنے ہی لوگ تیار کر کے مسلمانوں کو مروا بھی رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، دیکھو دہشت گردی کرتے ہیں. یہ تو جو ان کی سازش ہے اور انہوں نے کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف. اسلام کہتا ہے کہ وہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے، وہ دوست بن ہی نہیں سکتے. سیاست ہوگی ایک قسم کی. جی. مسلمان مشکلات میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے اور مشکلات سے کیسے نکل سکتا ہے؟ مشکلات جو ہے نا زندگی کا حصہ ہے. زندگی پھولوں کی سیج تو ہے نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کانٹوں کا بستر ہے. تو اس طرح راستے میں ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں.
صرف انسان کو یہ سوچنا چاہیے میرے رب کی طرف سے آئی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ یہ کوئی موٹیویشنل طریقے سے آپ نہ ہی بتائیں تو اسلامک وے سے اگر یہ بتائیں تو زیادہ میں بہتر ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں. اس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ میں برداشت کر سکتا ہوں تو اللہ نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے نا. Yes. اگر برداشت ہی نہیں کوئی کر سکتا تو اللہ کا وعدہ اتنی تکلیف میں نہیں دوں گا. اور پھر تکلیف دیکھیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ کے انبیاء پہ کتنی تکلیف ہے. اللہ اکبر. تو انسان کو یہ صابر بناتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بلکہ ایمان والوں کا طرز عمل تو یہ بتایا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشکل آتی تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جا رہے ہیں. یعنی ہم اللہ کے ہیں، جس رب نے ہمیں بنایا ہے اگر وہ ہمیں تکلیف میں ڈال کر خوش ہے تو سودا مہنگا تو نہیں ہے. بالکل. اور پھر مومن کا معاملہ اتنا کمال کا ہے کہ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اب اگر تکلیف کسی نیک بندے کو آئی، اس کے پاس گناہ نہیں ہے نا، تو وہ تکلیف اور مشکل جو ہے نا اس کے مرتبے کو بلند کر دے گی. اور کوئی گنہ گار ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دے گی، صاف کر دے گی، اس کے گناہ جھڑ جائیں گے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی کسی کو چبھتا ہے نا، کتنی چھوٹی سی تکلیف ہے، معمولی سی ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اگر ہم سوچے تو ایک مسلمان کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے، اور اللہ مشکلات سے نکال دیتا ہے. بلکہ پھر اب شعر بھی میں ایک سنا دیتا ہوں اس حوالے سے. مشکلات کا نا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، بہادروں کی طرح مسکرا کر، ڈر کر نہیں. وقت تو گزرنا ہی گزرنا. آپ روئیں گے تو کیا مشکل کم ہو جائے گی؟ بلکہ بڑھے گی میرے خیال سے. وہ کسی نے کہا تھا ہر مصیبت کا دیا ایک تبسم سے جواب، ہر مصیبت کا دیا ایک تبسم سے جواب، اس طرح گردش دوراں کو رلایا میں نے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، سب سے پہلے بات دیکھی جائے کہ ہم تو پھر خوش قسمت ہیں کہ ہمیں آزمائش ملتی ہے. بالکل. اللہ ہمارے گناہوں کو اس طریقے سے دھو دیتا ہے. اور لیکن پھر دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان نسل سٹریس کا شکار ہے. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سٹریس سے کس طرح نکل سکتے ہیں. ہمیں قرآن مجید دیا گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہمارا سٹریس دور ہو سکتا ہے، آپ جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر سٹریس دور ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نوجوانوں میں اتنا سٹریس کیوں ہے اور کیسے نکل سکتے ہیں؟ سٹریس کی وجہ ایک تو ویسے میں کہتا ہوں سٹریس تو ہر ایک کو ہوتا ہے لیکن اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اور مینیج کر لیا تو مطلب آپ اس سے باہر نکل آئے. نوجوانوں کو اس لیے جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تب تعلیم کا ہے سٹریس. جب تعلیم حاصل کر لی پاکستان میں جاب نہیں ملتی، یہ سٹریس ہے. جاب مل گئی پھر وہاں کے سیاپے ہوتے ہیں، یہ سٹریس ہے. پھر شادی ہوگی، یہ تو ہے ہی سٹریس. صحیح. تو اس طرح یہ چلتا رہتا ہے اور یہ پوری زندگی ساتھ رہنا ہے. تو ایک جو مسلمان ہے سٹریس سے پتہ کب حملہ کرتا ہے یا انگزائٹی کے پیشنٹ آپ تب بنتے ہیں جب آپ فارغ رہنے لگ جاتے ہیں یا اکیلے رہنے لگ جاتے ہیں، آپ سوچنے لگ جاتے ہیں. اس لیے جتنے بھی جو ہے نا سائیکالوجسٹ اور اس حوالے سے جو موٹیویٹ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مصروف کر لو. سٹریس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھو، کبھی فارغ نہ رہو. اب بتائیں پھر میرا رب کتنا بہترین طریقہ بتاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. یعنی مصروف رہنا ہے تو پھر یہ سب سے بہترین مصروفیت نہیں کہ اللہ کا ذکر کر لیا جائے، بالکل ٹھیک، قرآن کی تلاوت کی جائے، حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے. اور خصوصی طور پہ جو سٹریس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی جائے. کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کس طرح تسلی دیتا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور آپ کے لیے آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہے، اور اتنا عطا کریں گے کہ راضی ہو جائیں گے. جب یہ ترجمہ آپ پڑھتے ہیں تو رب کی رحمت کے دریا کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے. تو انسان یقین کرتا ہے کہ میں کبھی محروم نہیں ہوں گا. اور پھر اس میں غمگین ہونے کا فائدہ ہی کیا، ذرا یہ بتائیں نا. فائدہ تو کچھ بھی. اور یہ جملہ بھی بڑا بہترین ہے، آپ نا یہ آیت اتنی سی یاد کر لیں، لا تحزن ان اللہ معنا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار رسول ہے، اپنی جان کا فکر نہیں ہے، حضور کی جان کا فکر ہے. پریشان ہے، گھبرا رہے ہیں. حضور نے یہ فرمایا لا تحزن،
غمگین مت ہو. کیوں نہ ہو؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وہ سب کے ساتھ ہے نا، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ تصور کر لیں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ نے اگر مشکل میں ڈالا ہے اسی نے نکالنا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. یا اللہ تیرے سپرد کیا، اللہ کے سپرد کر دیں، سٹریس سے نجات مل جائے گی، ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا واقعی کوئی علاج نہیں ہے. ہم لوگ مختلف قسم کی جو ہے نا پریشانیوں میں جھونج رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی سٹریس ہے، مجھے یہ جج کر رہا ہے یہ بھی سٹریس ہے. میں جس چیز کی جانب جاتا ہوں، میں جانا چاہ رہا ہوں، وہ آپ شاید سمجھ گئے ہوں. آپ ماشاءاللہ سے ایک عالم دین ہیں، آپ کو علم ہے دین کا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی، لیکن آپ نے اپنا جو گیٹ اپ ہے وہ مولویوں سے ذرا تھوڑا سا الگ رکھا ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں تو کیا اچھا آپ جب مولویوں میں یا ان لوگوں میں جب بیٹھتے ہیں، میرے خیال سے مولوی بار بار نہ ہی کہوں تو بہتر ہے، مجھے پھر اس کے شروع میں ڈسکلیمر لگانا پڑنا ہے کیونکہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ان چیزوں کو. تو جب آپ اس خاص صحبت میں بیٹھتے ہیں تب کیا آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ کہاں کی اس بندے نے جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کیا جب اس نے گیٹ اپ ہی نہیں ویسا رکھا؟ ہاں جی، وہ نا یہ is that necessary to attain that things؟ بالکل نہیں. اصل میں ہمارے پاکستان میں جو ہے نا یہ تصور کیا گیا ہے کہ جب مطلب آپ عالم ہو تو پھر گیٹ اپ بھی ویسا ہو. یہاں یہ بتائیں کہ کوئی غیر شرعی میں نے لباس پہنا ہوا، آپ کا لباس جو حیا والا ہے نا، وہ پینٹ شرٹ آپ نے چاہے پہنی ہے، میں تو پہنتا بھی ہوں، اگرچہ کم پہنتا ہوں لیکن پہنتا ہوں. حیا والا لباس ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. وہ یہ لیبل لگا دیا کہ بس یہ لباس پہنے عالم تو پھر ہی ہو سکتا ہے. اور میں وہ کوئی پروفیشنل عالم نہیں ہوں نا، میں تو چونکہ ان سے باغی ہوں مولویوں سے، تو اس وجہ سے میری پھر پہلے تو میں بہت جاتا تھا ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا. پھر ظاہری بات ہے انسان، میں نے قریب سے دیکھا ہے نا، کچھ باتوں کی وجہ سے انسان پیچھے ہٹ بھی جاتا ہے. تو میرا پھر اٹھنا بیٹھنا ہے تو ضرور، لیکن وہ اس طرح کے لوگ ہی ہیں، یعنی یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں، تو وہ ان کا مطلب وسعت ذہنی ان کے پاس ہے، وسیع ذہن کے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. باقی یہ جو گلی محلے کے ہیں یہ تو سوچتے ہیں نا میں کتنے ظالم میں نے تو ٹوپی نہیں پائی ہوئی، یہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو مطلب یہ صرف ٹوپی پہننے سے پہننی چاہیے، سنت ہے، لیکن اگر نہ پہنو کوئی ثابت کر دے گناہ ہے نہ پہننا، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی نہیں ہے. اچھا وہ آج کل ایک وہ کلپ بھی بڑا وائرل ہے، غالباً ان کا نام ہے مفتی مسعود جو ہیں، ان کے کلپس بڑے، مفتی مسعود کراچی کے ہیں جی. وہ جو 4 شادیوں کا بھی کہتے ہیں کہ ہم علماء ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے تو ابھی تک ایک بھی نہیں کیا ہے. ایک بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ویسے پتا کیا وجہ ہے؟ اچھا سوری، اس میں مجھے بار بار آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں سوال کر کے مجھے ایک اور چیز یاد آ جاتی ہے. کیا اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ یار یہ تو مولوی ہے، یہ بڑی یہ بڑی جو ہے نا وہ بندش ہوگی، یہ بڑا باؤنڈ کر کے رکھے گا، یہ بڑا تنگ ذہن کا ہوگا کیونکہ یہ دیکھا جا رہا ہے. میں مولوی کو ڈائریکٹ اس لیے ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے. ایسا ہی اصل میں لوگ سب کو ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں نا، حالانکہ سب ایسے نہیں ہوتے. اور یہ بات بالکل ایسے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مطلب عالم ہے یا مولوی ہے تو کھچ کے رکھے گا، یہ بڑا پردہ کرائے گا. پردہ کرانا چاہیے لیکن وہ مطلب فضول قسم کی پابندیاں لگائے گا. لوگوں کا یہ تصور تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، میں نے شادی کیوں نہیں کی، شاید کوئی پسند نہیں آئی ابھی تک. قرآن میں میں قرآن سے ثابت کروں گا، ایسے کوئی فتویٰ نہ لگائے. تو پسند کی شادی کرنی چاہیے. قرآن کہتا ہے فن کی ہو، پارہ نمبر 4، فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. بالکل ٹھیک ہے. 4 شادیوں کا بھی آپ نے پوچھا نا، یہاں پہ قرآن نے اسی آیت میں جب کہا کہ جو تمہیں پسند آئے ان سے شادی کرو، اور بات ہی 2 سے شروع کی. مسنا 2 سے، و ثلاثہ 3 سے، و رباع یا 4 سے، یعنی ایک پسند آئی 1 سے کرو، 2 آ گئی ہیں 2 سے کر لو، 3 آ گئی ہے 3 سے کر لو، 4 آ گئی ہیں 4 سے کر لو. لیکن تب جب خرچہ اٹھا سکتے ہو، انصاف قائم رکھ سکتے ہو، برداشت اتنی ہے. آگے پھر ایک اور بات قرآن نے بتائی نا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تو تم تگڑے ہو نا مالی لحاظ سے بھی تو پھر تو 2 3 4 کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں پتا کہ عدل نہیں کر سکتے یا تیری پہلی بڈھی نے نہیں تیری سننی، فَوَاحِدَةً، ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی کافی ہے. تو اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ قرآن میں ڈائریکٹ اللہ فرما رہا ہے اور بات بھی 2 سے شروع کی ہے.
اور جو کمزور لوگ ہیں نا، اچھا اس میں جو نہیں سنبھال سکتے ان کے لیے ہے کہ ایک ہی کرو. پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سے پیسے ہیں تو آپ جو ہے نا بس شادی کر لیں. اس کے پیچھے بھی اور بھی بڑی جو ہے وہ وجوہات ہیں، بڑی باریکیاں ہیں. جی تو آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا اب آپ کی طرف دوبارہ سے چلتے ہیں، چونکہ کافی چیزیں ہم نے کور اپ کی. تو آپ کو سب سے زیادہ چیزیں انسپائر کی، جیسے کہ آپ نے وہ نانو کا کہا تھا، تو ایک آپ کے پاس ایک وجہ تھی وہ چیز کی طرف جانے کی طرف. تو ہر کسی کی رنگین زندگی میں کوئی ایسا انسان آتا ہے جو اس کو ایک ٹریک دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس چیز کی جانب چلنا ہے. اور وہ سب سے زیادہ آپ کی فیملی کے بعد، آپ کے پیرنٹس کے بعد اساتذہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو اساتذہ میں سب سے زیادہ کس نے انسپائر کیا؟ اساتذہ میں اصل میں بڑے علماء کے پاس بھی بیٹھا ہوں، مطلب جن سے میں نے باقاعدہ نہیں پڑھا. ان میں تو مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سعید اسد رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، تبرکاً ان سے حدیث پڑھی ہے، ان سے میں بڑا انسپائر ہوں. بڑے بعمل عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور پھر جن سے میں نے باقاعدہ پڑھا، مفتی غلام قادر صدیقی صاحب، یہ لاہور کے عالم دین ہیں اور بڑے قابل عالم دین ہیں اور مطلب بزرگ عالم دین ہیں. تو جس طرح اپنے بیٹا ان کا ایک ساتھ، میں اور ان کا بیٹا ان سے پڑھتے تھے، تو بیٹے سے زیادہ مجھ پہ شفقت فرمایا کرتے تھے. اور ابھی مطلب کوئی استاد ایک ضعیف ہے اور وہ مجھے خود کال کر رہا ہے، بیٹا اتنے دنوں سے ملنے نہیں آئے. ایسے بھی ہوتے ہیں علماء، وہ ایسے استاد ہیں، میں ان سے بڑا انسپائر ہوں. اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں تو میں سب سے زیادہ جس شخصیت سے ہوں نا متاثر، وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ عثمان احمد صاحب. بہت قابل عالم دین ہیں، استاد ہیں، پی ایچ ڈی ملیشیا سے کی ہے اور علوم القرآن کے بہت ایکسپرٹ ہیں. علوم القرآن ہم سے ان سے پڑھا، اور کسی بھی موضوع پہ بات کر لو نا، اسی وقت بات سے بات، وہ کتابیں، اس کی مصادر کتب، مراجع کتب، ہر چیز کی وضاحت اسی وقت کر دیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہم نا یہی سنتے تھے مدارس میں کہ جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا، یہ خشک مزاج ہیں، مطلب عمل کوئی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ذہن میں تھا بھی، لیکن وہاں پہ گئے تو میں نے دیکھا ہے عمل. مطلب میں اگر کہوں کہ یونیورسٹی میں کوئی صوفی رہتا ہے تو میں کہوں گا حافظ عثمان احمد صوفی ہے. ان کے لیکچر میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم ایم فل کی کلاس ہے، اور میرے سمیت میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے ان کے لیکچر کے دوران، جب وہ ہمیں اسلامک طور پہ موٹیویٹ کر رہے تھے تو ہم رو رہے ہوتے تھے. واہ واہ. تو میں تو ان سے سب سے زیادہ انسپائر. یہ آپ کے اندر کی بھی تو لگن ہے نا؟ جی، لگن تو اپنی بھی ہوتی ہے ساتھ. جی ہاں. اچھا، میں 2 سوالوں کو اب مکس اپ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ دین کی تعلیم جب ہم کرتے ہیں نا شروع، تھوڑا سا اس کے اندر اگر ڈیپ جایا جائے تو ہم پہلے اب دنیاوی تعلیم کی جانب جاتے ہیں، تو نرسری، پریپ 1 2 3 KG سارے معاملات آتے ہیں اس کے دوران. تو اگر اس عمر میں آ کر جب انسان کو تھوڑا سا شعور آتا ہے، عقل آتی ہے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، آخرت کے لیے بھی، اپنی آگے نسل کے لیے بھی، اور اب کے دور میں رہنے کے لیے بھی، اور بہتر رہنے کے لیے بھی، تاکہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور بہت سے جو باقی معاملات ہوتے ہیں. تو دین کی تعلیم ہم بغیر کوئی ڈگری، جیسا کہ آپ نے کہا آپ کو شوق تھا تو کچھ کتب پڑھا کرتے تھے، تو ہم نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ ہم دین کی تعلیم آسانی سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور نماز کی پابندی کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے دین کی جو تعلیم ہے نا، سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ کی کتاب ہے قرآن، علوم کا سمندر ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں. صحیح. اور بہترین جو تفاسیر ہے آج کے دور کے، آپ عالم کی نہ پڑھیں. اگر آپ مطلب کہیں گے جی کس فرقے کے عالم کی پڑھیں، تو جب یہ فرقہ واریت عام نہیں تھی، اس دور کے علماء کی جو کتب ہے تفاسیر، ان کا ترجمہ مل جاتا. میں تفسیر ابن کثیر ریکمینڈ کروں گا، اردو ترجمہ مل جاتا ہے، وہ پڑھیں. پھر حدیث میں آپ ڈائریکٹ بخاری نہ پڑھیں، آپ دوسری کتب حدیث جیسے مشکات ہوگی، مشکات کا مطالعہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے علم حدیث پر، ریاض الصالحین. اس میں تقریباً ہر جو موضوع ہوتا ہے ہماری روزانہ کی روزمرہ زندگی کا، اس حوالے سے حدیث جمع کر دی ہیں، تو اس کا ترجمہ اسی لیے مل جاتا ہے، وہ پڑھیں. پھر بنیادی عربی سیکھیں، بنیادی عربی سیکھیں. آج کل مشکل کیا ہے، یوٹیوب بھری پڑی ہے، اس طرح کی بے شمار ویب سائٹس ہیں جہاں سے فری کورسز ہوتے ہیں. میں خود کرتا رہتا ہوں، ابھی تک کرتا ہوں کورسز. تو عربی کے بھی کورسز ہوتے ہیں، عربی بنیادی سیکھ لیں، اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ دین سارا ذخیرہ جو ہے نا عربی میں ہے. تو عربک ٹرمز آپ کو پتہ ہے، بیسک عربک گرامر آتی ہے، تو اس کا کافی فائدہ ہوگا آپ کو. تو پڑھنا شروع کریں. جب آپ یہ پڑھ لیں گے نا،
تو آگے سے آگے پھر راستے کھلتے جائیں گے. ریاض الصالحین پڑھیں, پھر آپ مشکات پڑھیں, بخاری کی طرف بھی پھر آ جائیں, اس کی شروحات پڑھیں. تو قرآن سب سے زیادہ, قرآن زندگی بدلنے والی جو کتاب ہے نا قرآن ہے. اقبال کہتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو پھر قرآن کے بغیر نہیں جی سکتے. مسلمان اگر اچھے بننا ہے نا تو پھر قرآن کا دامن تھام لو, قرآن کا مطالعہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا تھا آپ کا نماز کا. دیکھیں نماز کی پابندی کے لیے نا سب سے بہترین چیز جو ہے نا میں اکثر بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچا کریں کہ ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم اسے پھینک دیں, چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو. تو ہم اگر پھینک دیتے ہیں تو کتنے بدتمیز سے ہے, کتنے قدر ناشناس ہے, احسان فراموش ہے. اور پھر دیکھیں نماز اتنا عظیم تحفہ ہے جسے دینے والی ذات خدا کی ہے, لانے والی ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. وہ تحفہ شب معراج کی یادگار ہے, عرش سے لے کر آقا علیہ السلام ہمارے لیے آئے ہیں. وہ اتنا عظیم تحفہ ہے, اگر ہم اسے بھلا دیں گے تو سوچیں ہم کتنے گھٹیا انسان ہیں. یہ سوچا کریں کہ یہ اللہ نے تحفہ بھیجا ہے اور ہمارے آقا کے ہاتھ بھیجا ہے, دو نسبتیں ہیں. سبحان اللہ. تو اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر پابندی جو ہے نا یہ ہمارے ہاں بہت ہے. نماز پڑھنے انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے, کل فجر سے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ شیطان کا نا ایک جال ہے. وہ کہتا ہے جی فجر کے وقت تو اس نے اٹھنا کوئی نہیں, بس روزانہ یہی کہی جاؤ کل فجر سے کل فجر سے. وہ فجر آنی نہیں. پابند بننا ہے نا تو پھر ابھی جو نماز کا ٹائم چل رہا ہے نا, نماز پڑھنی ہے, ابھی ٹائم چل رہا ہے, ابھی سے پڑھنی ہے میں نے, پھر ہی نماز کے پابند بن سکتے ہیں آپ. زبردست, ماشاء اللہ. میں ناظرین کو بتانا چلوں کہ آپ لسانیات پر بڑی اچھے سے کمانڈ رکھتے ہیں اور اردو ادب میں آپ بڑے اچھے انداز میں, بڑے خوبصورت انداز میں, بڑا اچھا لہجہ رکھ کر جو ہے اردو شاعری کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. اور دیکھا جاتا ہے ادب میں لوگ اب کم ہی آ رہے ہیں, اور جو ہیں وہ کہیں اور نکل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہی وجوہات ہے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو انتخاب ہے شاعری میں, سب سے پہلے اچھا شاعر آپ کو کون سا لگتا ہے, اور آپ وہ انتخاب کس طرح سے کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو نوجوان نسل اردو کو توڑ مروڑ رہی ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے. اچھا, اپنی اگر پسندیدہ شاعر کی بات کروں تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سوا تو کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھنا جس دور میں شاعری صرف نام تھا کہ محبوب کے لبوں کا ذکر کیا جائے, رخسار کی تعریفیں کی جائے, آنکھوں کے حسن کے قصیدے بیان کیے جائیں, اور ایسے میں شاعری میں آپ اللہ اور اس کے رسول کو لے آئے, کمال ہے کہ نہیں. تو یہ اقبال ہے. یعنی آپ اپنی شاعری سے صرف, آپ کی شاعری وہ نہیں پڑھ رہا جس کو صرف کسی سے محبت ہے, آپ کی شاعری ہر انسان پڑھ رہا ہے. مطلب کسی نے اپنی زندگی کو کامیاب کیسے بنانا ہے وہ بھی اقبال کی شاعری پڑھے, ترقی کی طرف کیسے جانا اقبال کی شاعری پڑھے, بعمل مسلمان کیسے بننا اقبال, موٹیویشن کہاں سے حاصل کرنی اقبال کی شاعری, تصوف پڑھنا اقبال کی شاعری, عشق مصطفیٰ اقبال کی شاعری, اللہ سے محبت اقبال کی شاعری. مطلب ایک کامیاب انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اقبال کی شاعری میں. اور بھی شاعر پسند ہے, منیر نیازی پسند ہے مجھے, جون ایلیا بھی پسند ہے. جون ایلیا کا اکثر نام لو تو وہ کہتے ہیں جون ایلیا کو صرف ویسے لوگ ہی پسند کرتے ہیں جو جنہیں کوئی روک لگا ہو. ایسی بات نہیں ہے, اچھا لکھنے والا ہے, تصحیح ہے بات میں. تو اور ساغر صدیقی, مرزا غالب کا ذکر کیسے نہ کروں, مرزا غالب بھی پسند ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے پوچھا تھا یہ جو اردو کے ساتھ تو اردو کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہیں جی. صرف ہمارے نوجوان نہیں, بڑے بڑے بھی, بڑے میں نے جو ادیب ہیں ان کو بھی دیکھا ہے, بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا ہے, اینکرز کو دیکھا ہے. کئی الفاظ, اب الفاظ میں کہہ رہا ہوں, اس کو کوئی الفاظ بھی کہتے ہیں. اخلاق, کچھ مثالیں دیتا ہوں نا. اخلاق ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں, اخلاق بولتے ہیں. اسی طرح خواہش ہے, خواہش نہیں بولتے, خواہش ہوتا ہے. خواب بولتے ہیں, خواب بولتے ہیں, اصل میں خواب ہے. اور اسی طرح مبارک دیتا ہوں, مبارک یہاں پہ مبارک بولا جائے گا. انتظار نہیں انتظار ہے. توجہ نہیں توجہ ہے. اس طرح کے بے شمار الفاظ ہے. اور پھر وہ بات محبت تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے, محبت ہے, میم پہ زبر ہے. اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں جو ہمارے بڑے بڑے میں لوگوں کو, علماء کیا, علماء ہیں, شعراء ہے اسی وزن پہ.
تو اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں. میں نے تو اب اردو چونکہ میں پڑھاتا ہوں, اردو کے مشہور اساتذہ کو دیکھا ہے, ان کو نہیں پروننسیشن کا نہیں پتا. اساتذہ میں نے کہا وہ اساتذہ بولیں گے. تو اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم نوجوانوں میں یہ چیز کم دیکھی جا رہی ہے؟ شوق نہیں ہے اصل میں. آپ کو شوق ہے نا کوئی زبان سیکھنے کا, پھر بھی آپ وہ زبان سیکھ رہے ہیں تو آپ مطلب میں نے جو لسانیات, ہمیں تو اردو ادب پڑھایا جاتا, میں نے تو اپنے شوق سے مطلب یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے, کس زبان کا ہے. اور چونکہ عربی فارسی مجھے آتی ہے, اردو میں سب سے زیادہ فارسی کے الفاظ ہیں, پھر عربی کے ہیں, اس کا کافی فائدہ مجھے ہوا. اور پھر دوسری زبانوں کے بھی الفاظ ہیں جو, تو اس کی کیا پروننسیشن ہے, صحیح بولنا چاہیے. آپ اردو کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ جو بڑے اپنی طرف سے انگریز کے بچے بنتے ہیں نا, انگلش کی بات, انگلش کے بھی مشہور ایسے الفاظ ہیں جو غلط بولتے ہیں. ہمارے ہاں مطلب وینسڈے نہیں بولتے, ویڈنسڈے بولتے ہیں, سیچرڈے بولتے ہیں, حالانکہ سیٹرڈے ہے. تو اس طرح کے بے شمار, ڈیموکریسی کیا, ڈیموکریسی ہے. تو اس طرح کے ہر زبان کے ساتھ مطلب پتہ کیا, کوئی زبان کوئی سیکھتا ہے, دوسرے لوگ اسے سیکھتے ہیں نا جب, تو یہ غلطیاں کرتے ہیں, لیکن وہ غلطیاں ٹھیک کرنی چاہیے. میرے خیال سے ہمارے جو اساتذہ ہیں نا, ان کا کام ہے, اردو تو سب پڑھتے ہیں نا, تو ہمارے اساتذہ کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں شروع سے کہ الفاظ کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. اور اساتذہ بیچارے, اکثر کی بات کر رہا ہوں, خود اس سے آشنا نہیں ہے. تو کیا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تک جب وہ چیز پہنچنے لگتی ہے تو ہمارا مائنڈ اس عمر میں ہی ڈسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے جب ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. اس میں اساتذہ کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہے. اب ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. جب آپ کے سلیبس میں یہ چیز ہوگی تو بندے نے صرف اسی میں رہ جانا ہے, وہ یہ نہیں دیکھنا ہے پنکھڑی ہے یا پنکھڑی ہے. ایسا یہ بھی ہے. تو یہ ہم اگر اس چیز میں ان کو لائیں, اس دائرے میں لائیں, تو یہ غلط نہ ہوگا. سب سے بڑا میرے خیال سے کردار اساتذہ ہی ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ اردو ابھی تک لازمی مضمون کے طور پہ 12ویں تک پڑھائی جاتی ہے نا. تو 12 سال اردو پڑھ رہے ہیں, پھر بھی آپ کو اردو نہیں آتی تو کیسی عجیب بات ہے. بالکل صحیح. اپنی زبان ہے نا, انگلش تو آتی نہیں نا, 12 سال پڑھ کے بھی نہیں آتی. چلو اردو تو آپ بولتے ہیں, تو صحیح اردو آپ بولیں, سیکھ لیں. آپ غزل اگر آپ سنانا چاہیں کسی اچھے, جو آپ کو لگتی ہو کہ مجھے بہت ہی دل پہ لگی ہے, تو ہم آپ کا ذوق بھی یہاں سے دیکھیں گے. دل پہ تو بہت ساری غزلیں لگی ہیں. ساری سنا دیں, ساری سنا دیں آپ, ساری رات یہیں پہ رہیں گے ہم. ٹھیک ہے. اچھا, ساغر صدیقی کی یہ غزل مجھے بڑی پسند ہے. پہلے بھی آپ کو میں نے سنائی ہے, دوستوں کو سناتا رہتا ہوں. ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, کیا ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں, میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, واہ, میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے, میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. واہ واہ. ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو, ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو, ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں. کیسے بھر آئیں سرے شام کسی کی آنکھیں, کیسے بھر آئیں سرے شام کسی کی آنکھیں, کیسے تھر آئی چراغوں کی ضیا یاد نہیں. صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے, صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے, کب ہوا کون ہوا کس سے خفا یاد نہیں. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں, لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. واہ واہ واہ, ساغر کو خدا یاد نہیں. آپ نے نام لیا تھا ایک منیر نیازی صاحب کا, تو اگر آپ ان کی بھی کوئی غزل سنائیں تو. ضرور. منیر نیازی کی مجھے یہ بڑی پسند ہے, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, نظم کیا کہنے, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو,
بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ واہ واہ واہ، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کیا کہنے۔ ہماری پوڈ کاسٹ اختتام کی جانب ہے، تو آپ نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اس میں دین کو بھی لے کر آئیں، اس کو دنیاوی چیزوں کو بھی لے کر آئیں، اور ان سب چیزوں کا ایک مکسر بنا کر جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ پیغام دیں ایسا کچھ۔ اچھا دیکھیں، آج نا کامیابی، ہمارے نوجوان کامیاب تب ہو سکتے ہیں جب پڑھیں۔ پڑھنے کا مقصد صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ نصابی کتب پڑھیں، ہمارا دین وہ ہے، اس کا پہلا پیغام کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے۔ تو یہ دین کہتا ہے پڑھیے، تو پھر سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ زندگی میں کامیاب آپ تب ہو سکتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ ڈگری کے لیے پڑھنا ہے نا، کوئی کتاب پڑھنی ہے تو بہترین کتاب تو قرآن ہے، قرآن پڑھیں، بالکل، اس کے بعد احادیث پڑھیں۔ اچھا، ادب کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اردو ادب میں سیرت النبی پر بے شمار کتب ہے، ان کا مطالعہ کریں، اردو زبان بھی آپ کی بہتر ہوگی، ادب سے لگاؤ بھی ہو جائے گا۔ پھر شاعری پڑھنی ہے، اقبال کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں، تو اقبال کو پڑھ لینا۔ اقبال جو ہے نا فارسی ان کے اشعار، ان کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو بات کی ہے نا اپنی پوری شاعری میں، اردو اور فارسی میں، کوئی ایک بات بھی دین کے خلاف ہے نا تو کل مجھے اپنی شفاعت سے محروم کر دو۔ اتنے بڑے عاشق رسول کا کلام پڑھنا چاہیے، زندگی بدل جائے گی۔ تو یہی میں کہوں گا، پڑھیں، کیا پڑھنا ہے وہ میں نے پھر بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ۔ جناب کے ساتھ ہم نے باتیں کی، بہت سی باتوں کو ہم نے کور اپ کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، اور میں نے تو بہت سے سوالات ریڈی کیے ہوئے تھے جو میں آپ سے پوچھتا، لیکن چونکہ ہم نے وقت کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے ناظرین کو بھی دیکھنا ہے، وہ اتنی باتیں ہضم بھی کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم نے بہت سی باتیں ایسی کر بھی دی ہیں جو ہضم نہ ہوں شاید، اور میرے خیال سے اگر کر لیں تو بہتر ہے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ میں اور میرے ساتھ بہت سے جو نوجوان ہیں ان باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے، دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی دل سے شکر گزار۔